کولر اس میں رکھتے ہیں، ہے نا، پھر بھی چہرے دیکھنے کے قابل نہیں رہ جاتے. لیکن اس دور میں تو یہ سارے انتظامات نہیں تھے. حضور علیہ السلام کے جسد مبارکہ میں کوئی تبدیلی نہیں. لوگ دیکھ لیں کہ حضور ظاہری جسم کے ساتھ جب حیات تھے، ظاہری زندگی میں تو بھی معطر تھے اور بعد وصال بھی معطر رہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ حجرہ عائشہ، سیدہ عائشہ، آپ مدینہ شریف گئے؟ جو گئے اللہ مبارک کرے، جو نہیں گئے اللہ انہیں جلد مدینہ شریف دکھائے، اور اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی بار بار دکھائے. حضور علیہ السلام اس وقت جہاں آرام کر رہے ہیں وہ دو حجرے ہیں، حجرہ سیدہ فاطمہ اور حجرہ عائشہ. لیکن حضور علیہ السلام جس وقت وصال فرمایا تو اس وقت تو اتنا بڑا بھی حجرہ شریف نہیں تھا. اس وقت تو حجرہ عائشہ صدیقہ ہی تھا. تو چونکہ لوگ آتے جاتے اور درود پڑھتے، سلام پڑھ کے جاتے، آتے درود پڑھ کے سلام پڑھ، تو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں لوگ گروہ در گروہ آتے، درود و سلام پڑھ کے جاتے، تو وہ چونکہ وہاں سے جسم اقدس کو باہر نہیں نکالا گیا تھا. حضور علیہ السلام کا جسم پاک حجرہ سیدہ عائشہ ہی میں رکھا گیا تھا، اور وہیں آ کر کے لوگ درود و سلام پڑھتے تھے. تو ہزاروں اصحاب آتے گئے، درود و سلام پڑھ کے جاتے گئے، آتے گئے. تو تاخیر کی ایک وجہ یہ بھی تھی. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کو لحد اطہر کے سپرد کر دیا گیا، اور اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے عالم بقا کی طرف اپنی شان کے مطابق کوچ فرمایا. اور اس طرح سے ہمارا عقیدہ یہ واضح ہو گیا کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے. نبیوں کو موت آتی ہے، ایک آن کے لیے آتی ہے، پھر وہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیے جاتے ہیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اسی لیے ان کی بیویوں کو بیویاں ہی کہا جاتا ہے، بیوہ نہیں کہا جاتا. اور ان کی بیویاں جو ہے وہ بیویاں ہی ہے، اس لیے کہ بیواؤں سے نکاح ہو سکتا ہے، بیویوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو انبیاء کرام کی ازواج پاک سے ان کے وصال کے بعد اس لیے کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے. اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے تحت اگر دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں آپ کی پچھلی گھڑی آپ کی پچھلی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہے. تو گویا کہ جب آنے والی گھڑی آتی ہے تو ہر چیز میں ترقی ہوتی ہے، تو حیات مبارکہ کا کیا عالم ہوگا. اس لیے حضور قبر انور میں جسمانی حیات کے ساتھ ہے، یعنی شہیدوں جیسی حیات نہیں ہے، شہیدوں سے بڑھ کر مصطفیٰ جان رحمت کی حیات ہے، اور وہ زندہ ہیں الحمدللہ. ہم کلمے میں یہی تو پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. اب آخری بات عرض کر دوں، سب پر غم تھا، سب پر غم تھا، لیکن آپ جانتے ہیں جو جتنا چہیتا اور جتنا چاہتا ہے، جملے پہ غور کریں، جو جتنا چہیتا اور جو جتنا چاہتا ہے اس کو اتنا ہی صدمہ ہوتا ہے. سیدہ کائنات کو اتنا صدمہ تھا کہ جب وصال کے بعد حضرت بلال سیدہ کی طرف آئے تو آپ نے فرمایا، بلال کیسے ہمت ہوئی ان ہاتھوں کی کہ میرے بابا کو لحد کے سپرد کرے. اور آپ کہتی تھی، بابا آپ کے جانے سے مجھ پر وہ غم ٹوٹا ہے کہ اگر وہ غم پہاڑ پہ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ پگھل جائیں، اور دنوں پہ ڈال دیے جائیں تو دن راتوں میں تبدیل ہو جائیں، سمندر پہ ڈال دیے جائیں تو سمندر خشک ہو جائیں. سیدہ پاک پوری زندگی بعد وصال رسول روتی رہی اور صرف روتی رہی. اور بالآخر اسی صدمے میں سیدہ پاک نے دنیا سے وصال فرمایا. انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر کیا ہوا اب آگے کی داستان سیدہ کائنات سیدہ مخدومہ فاطمۃ الزہرا کی زندگی میں ہم پیش کریں گے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک اس محفل کو قبول کر لے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو اللہ پاک معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ.